جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. بولو سب مل کر ساتھ میں بولو. تو پیچھے منڈے والے اوپر والے ساتھ میں بولو. جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. غیب سے ندائی آمینہ مبارک ہو. غیب سے ندائی آمینہ مبارک ہو. تم نے رحمت حق سے حق کا پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح آیا ہے. حضرت آمینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں جب جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت جو ہے فرشتوں نے اور حوروں نے آ کر جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہے کہ آپ جو ہے تقدیر والے ہیں. آپ کے گود میں نور کا جو ہے حق کا نور آ رہا. نور یعنی روشنی, اللہ کی روشنی, یعنی خود اللہ کا حق کا جو ہے نور جو ہے آپ کے دامن میں آ رہا ہے. آپ تقدیر والے ہیں. اس وقت جو ہے جو تارے ہیں نا جس طرح سجائے نہیں ہے مثل چھوٹا سا, اس وقت شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک سارے تارے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے جو ہے زیرو ایک 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 جڑائے ہوئے ہیں. سارا آسمان جگمگا رہا تھا. سارا آسمان جگمگا رہا تھا. آج بھی جو ہے جو عمرے کو اور حج کو جاتے ہیں میلاد کے مہینے میں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ شام میں کہ آسمان کیسا رہتا ہے. سب لوگ دیکھ کے آتے ہیں. کل ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. آج مغرب سے شروع ہو جاتی 12 تاریخ. تو اس سے پہلے اثر سے جو ہے مدینے کے سامنے سارے عاشقان رسول جمع ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آسمان کا منظر, اللہ علم, وہ آسمان کا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے. اس طرح لال سا ہو جاتا ہے. وہ لال کیسے, جیسے گلاب کا لال, آگ کا لال نہیں, جیسے گلاب کا لال. اور ٹھنڈی ہوائیں چھوڑتے ہیں. یہ کب؟ مغرب کے بعد. میلاد صبح ہے, مغرب سے میلاد کی رات ہے, تو مغرب کے بعد. تو اسی طرح جو ہے صبح تک جو ہے بادل آسمان پہ لال 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 چھایا رہتا ہے گلاب. یہ نور ہے. یہ نور حضرت آمینہ کے گود میں دیا گیا ہے. شاعر نے اسی کو جو ہے اپنے شاعر میں بن دیا ہے. غیب سے ندائی یعنی آواز آئی, غیب سے ندائی آمینہ مبارک ہو. تو نے رحمت حق سے حق کا پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے. عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو. عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو. یہ بشر تو ہے لیکن, یہ بشر تو ہے لیکن چون ان کا سایہ ہے. یہ بشر تو ہے لیکن چون ان کا سایہ. اس وقت جو ہے بڑے بڑے عالم تھے. عالم مانے قرآن کے عالم نہیں, اس وقت کے علم کے عالم. کفار, قریش, الگ الگ قبیلے میں بڑے بڑے علم والے تھے. سب کے عقل دنگ رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے تھے اگر دھوپ بھی ہے تو ان پر تھوڑا بادل کا ٹکڑا لانا تھا, منڈرا رہا تھا. جیسے جاتے تھے نہ کہ ان کے سر کی نہ کہ ان کے پیر کی کسی کی بھی چھاؤں نہیں پڑتی, کسی کی بھی چھاؤں زمین پر نہیں پڑتی, سایہ نہیں پڑتی تھی ان کی. آج بھی جو ہے مدینہ منورہ کا جو سبز گنبد ہے, ہریا گنبد, اس کا سایہ جو ہے وہاں چھت پر بھی نہیں پڑتا.
اسی کو جو ہے شاعر نے اپنے انداز میں بند کیا ہے. عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو. بشر ہے انسان, یہ بشر تو ہے لیکن کیوں ان کا سایہ ہے. انما انا بشر مثلکم کے پردے میں, انما انا بشر مثلکم کے پردے میں. حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے. حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا. انما انا بشر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب جب بھی بلاتے تھے لوگ تھوڑا ہچکچاتے تھے سامنے آنے میں. لوگ جانا ہے تو ہم بولتے نا اور قریب اور قریب. جب حضور کے پاس جانے میں تھوڑا ہچکچاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر, میں بھی آپ کے جیسا بشر ہوں, آ جاؤ. کیا بولے؟ میں بھی آپ کے جیسا انسان ہوں, قریب آ جاؤ. انما انا بشر, یہ کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا, روزے پر روزے رکھ رہے تھے, نہ سحری نہ افطار, روزے پر روزے رکھ رہے تھے. آتے آتے جو ہے اصحاب الصفہ میں مدینے کے مسجد میں تھوڑی تعداد کم ہونے لگی. صحابہ کرام کے تو ساتھ بیٹھتے تھے, کیوں آج نہیں آئے, کیوں آج حضرت ابوبکر نہیں آئے, کیوں آج حضرت عثمان نہیں آئے. ان کو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے. تو 2-3 دن کے بعد ان کو بلا کر پوچھتے ہیں کیوں نہیں آ رہا. تو کہتے ہیں نہیں, ہمارے جو ہے جسم میں توانائی نہیں تھی, یعنی کمزور پڑ گئے, اس لیے جو ہے گھر میں. ایسا کیا کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بغیر سحری افطار کے روزہ رکھا تو ہم نے بھی بغیر سحری کے روزے کے بغیر افطار کے سحری کے روزے رکھا, اس لیے ہمارے جسم میں جو ہے کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ میرے جیسے ہو؟ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہلوایا کہ انما انا بشر مثلکم, یعنی میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اب بات پتے کی آئی تو صحابہ کرام کمزور پڑنے لگے. آپ تو بغیر افطار کے بغیر سحری کے روزے پہ روزے رکھنے لگے. آپ کی جو ہے توانائی تندرستی بالکل ویسے ہی جیسے پہلے تھی, آپ یہ کمزور پڑنے لگے. تو آپ نے کیا فرمایا, کیا تم میرے جیسے ہو؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا. دیکھو اسی لیے شاعر نے کہا کہ اللہ نے اپنے نور کو اس بشر میں سجا دیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ بنا دیا. اپنا نور کا آئینہ جو ہے ان کو بنا کر بھیج دیا. جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا, ہے نا سورہ آیت میں, جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو جو ہے پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے, تھی ندا شب شورا حضر منی اے محبوب. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے کلام کرتے تھے, یعنی بات کرتے تھے. وہ کہاں؟ کوہ طور پر, کوہ طور کے اوپر جاتے تھے, اللہ سے باتیں کرتے تھے, پھر آ کے قوم کو سناتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اوپر جاتے تھے کوہ طور پر, پہاڑ پر, وہ بہت بڑا پہاڑ ہے, وہ پہاڑ پر جاتے تھے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے پیریں نے اپنے چپل مبارک کو اتار کے آؤ. تو پہاڑ پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے, تو موسیٰ علیہ السلام چپل مبارک اتار کے جاتے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ سب کے سرکار دو عالم, جب معراج کے وقت جو ہے عرش بری پر گئے, یعنی ساتوں آسمان گیا اور اس کے بعد عرش کے اوپر کسی کو اجازت نہیں ہے. میرے اللہ اور میرے نبی دونوں ایسے جمے جیسے کعبہ قوسین. کعبہ قوسین کیا ہے؟ جیسا کہ ایک کیا بولتے ہیں آرچ, یعنی 2 کھمبے لگا کے ڈیزائن کرتے ہیں نا اینگل سے, کیا بولتے ہیں اس کو, ایسا 2 مل کے 2 کمان ایک بن جائے تو ایک جو ہے دروازے کے اوپر آرچ بنتا. اس پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور اللہ دونوں جو ہے مل کر ایک کمان بنتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر ملے تھے. جب آپ عرش پر چڑھ رہے تھے
تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نالین مبارک یعنی پیروں میں جو ہے چپل مبارک اتار کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذنو منی، اے محبوب عرش آپ کے تلووں کو چومنے کے لیے تاک رہا ہے، آپ چپل پہن کر اوپر آ جائیں۔ تو یہ میری آقا کی شان تھی۔ تو شاعر نے اس طرح انداز میں فرمایا ہے تین داش بے اشرا اذن منی اے محبوب بے دھڑک چلے آؤ میں نہیں بلایا ہے، بے دھڑک چلے آؤ میں نہیں بلایا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں۔ یہ سب سننے کے بعد اب عاشقان رسول کہتے ہیں کہ آپ پر جان کیوں نہ فدا دو، پھر کس پر فدا کریں گے؟ یہ سب سننے کے بعد جو ہے ہمیں رزلٹ یہ آیا کہ اللہ کی عبادت وہ ہے جو نبی کی اطاعت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بولے وہ کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ان پر جو ہے جان و دل قربان۔ صحابہ کرام جب بھی بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فدا کا ابی و امی، یعنی فدا ہے میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمائیے، یعنی کیا کچھ بھی بات پوچھنا ہے تو حضور کو جا کے ایسا ہے اے حضور ایسا نہیں بولتے تھے، فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ کہتے تھے، یعنی میں میرے ماں باپ سب کچھ آپ پر قربان۔ تو شاعر نے اسی بات کو کہتا ہے کہ جان و دل ان پر کیوں نثار نہ کر دے، یا نبی میں تم پر کیوں جان و دل فدا کر دوں، یا نبی میں تم پر کیوں نہ جان و دل فدا کر دوں، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے، کون شہر مکہ ہے صبح صبح آیا ہے، دامن صبح صبح آیا ہے، دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا، ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا